بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدیوں پہلے ایک سلطنت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اور خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ اکثر ہیلو بہانوں سے عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگا دیتا، مگر ان کی فلاح و بہبود پر کچھ توجہ نہ تھی۔ رعایا اس بادشاہ سے تنگ آ چکے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ کسی طرح اس سے نجات مل جائے۔ بادشاہ ہر وقت خوشامدی لوگوں میں گھرا رہتا جو اس کی ہر جائز ناجائز بات اور فیصلوں پر اس کی تعریف کرتے اور اس کو قابل اور نہایت ذہین کہتے۔ بادشاہ کو وہ لوگ ناپسند تھے جو اس کی غلط بات کی نشاندہی کرتے اور اس کے فیصلے پر تنقید کرتے۔ بادشاہ کی ملکہ تھی جو بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ بادشاہ کے وزیر کے ساتھ ملکہ کا چکر چل رہا تھا۔ سب درباری جانتے تھے، لیکن ملکہ کے ڈر سے تو کوئی بادشاہ کی خوشامد کی وجہ سے بادشاہ کو نہیں بتانا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے کئی سالوں سے ملکہ وزیر کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ اور ان سب سے ہٹ کر لوگوں میں مشیر بھی شامل تھا جو بادشاہ کے والد کے زمانے سے دربار میں موجود تھا اور جس کی تنقید کی وجہ سے وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ مشیر ایک انتہائی قابل اور ذہین شخص تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ بادشاہ کو اپنی عوام کی فلاح کا خیال رکھنا چاہیے اور عوام کو جائز ٹیکس ادا کرنا اور بادشاہ کا وفادار ہونا چاہیے۔ وہ بادشاہ کو گھیرے ہوئے خوشامدیوں سے سخت بیزار تھا اور ان کو غلط مشورے دینے سے روکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ اس مشیر کو بادشاہ کے سامنے ذلیل کر سکیں، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ان لوگوں کو موقع مل گیا۔ ایک دن مشیر نے بھرے دربار میں کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال کرے تو وہ ہر جگہ اپنے رزق کا بندوبست کر سکتا ہے۔ بادشاہ جو مشیر سے اس کے سچ بولنے پر پہلے ہی ناراض تھا، اسے یہ وقت مناسب لگا کہ وہ مشیر کو اس کی حق گوئی کی سزا دے سکے۔ اس نے کہا کہ مشیر کو اپنی بات کی سچائی ثابت کرنی ہوگی اور حکم دیا کہ اسے گھوڑوں کے استبل میں بند کر دیا جائے۔ اسے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی اور استبل سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ ایک ماہ میں 1000 سونے کے رائج الوقت سکے اپنے عقل اور ذہانت کو بروکار لا کر کمائے اور خزانہ میں جمع کرائے۔ بصورت دیگر اسے شاہی عہدہ واپس لے لیا جائے گا۔ بادشاہ کے اس غیر منصفانہ فیصلے پر مشیر بڑا دل برداشتہ ہوا، مگر ہمت نہ ہارا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی اور کہا کہ اسے اپنا وزنی کنڈا ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے، جو بادشاہ نے منظور کر لی۔ مشیر کو استبل میں بند کر دیا گیا۔ مشیر نے گھوڑوں کی خوراک کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو استبل کے ملازمین نے خیال کیا کہ مشیر کا دماغ چل گیا ہے، پھر بھی انہوں نے مشیر سے خوراک کے وزن کرنے کا سبب پوچھا تو مشیر نے کہا بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ گھوڑوں کو پوری خوراک دی جا رہی ہے یا نہیں۔ یہ سن کر استبل کے ملازمین پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ گھوڑوں کی خوراک کا ایک بڑا حصہ چوری کر کے بازار میں فروخت کر دیتے تھے۔ انہوں نے مشیر کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ بادشاہ کو کچھ نہ بتائے، اس کے عوض مشیر جو کہے وہ رقم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اسی طرح مشیر نے ایک ماہ میں سونے کے 1000 سکے ان سے حاصل کیے اور خزانے میں جمع کروا دیے۔ ادھر بادشاہ نے مشیر کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے یہ رقم استبل سے کما کر خزانہ میں جمع کروائی، بلکہ الٹا مشیر پر الزام لگا دیا کہ اس نے یہ رقم باہر سے اکٹھی کر کے خزانے میں جمع کروائی ہے اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ لہذا مشیر کو دریا پر ایک جھونپڑی میں بند کرنے کا حکم دے کر اور اسے کہا کہ اس دفعہ وہ 2000 سکے ایک ماہ میں سرکاری خزانے میں جمع کروائے، بصورت دیگر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مشیر کے پاس بادشاہ کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ ایک بڑا ترازو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی، جو منظور کر لی گئی۔ مشیر نے دریا پر اپنے ترازو سے پانی کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ کشتی بانوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو مشیر نے ان سب کو بتایا بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کشتی باز زیادہ سواریاں کشتی میں سوار کرے
اور اسی طرح لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو ان کے بارے میں آگاہ کرے تاکہ باش سلامت انہیں سخت سزا دے جائے۔ کیونکہ تم سب زیادہ سواریاں اٹھاتے ہو اس لیے سزا کے لیے تیار رہنا۔ تمام کشتی بان یہ جان کر فوراً مشیر سے معافی مانگنے لگے۔ معاملہ اس بات پر طے ہوا کہ وہ ماہ کے آخر تک 2000 سکے دیں گے اور آئندہ زیادہ سواریاں نہیں اٹھائیں گے۔ ماہ کے آخر تک کشتی بانوں سے 2000 سکے سوداگر کو ادا کر دیے جو اس نے خزانے سرکاری میں جمع کروا دیے۔ 2 ماہ کے بعد مشیر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مشیر اس دفعہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی عقل اور دانش سے بادشاہ کے 2000 سونے کے سکے ادا کر دیے ہیں اور ضرور اس کو خوش ہو کر مشیر سے ترقی دے کر وزیر بنا دیا جائے گا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ مشیر اس دفعہ بھی کامیاب ہو گیا تو وہ دل ہی دل میں غصہ کرنے لگا کہ یہ مشیر اب اسے دربار میں شرمندہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے ایک خوشامدی وزیر جو مشیر سے نفرت بھی کرتا تھا کو اشارہ کیا کہ اس کے قریب، اور جب خوشامدی بادشاہ کے قریب آیا تو بادشاہ نے اس کے کان میں کہا، اس مشیر کو فصیل سے دھکا دے دو تاکہ اس کی صورت ہمیں دوبارہ نہ دیکھنی پڑے۔ وزیر انتہائی خوش ہوا اور مشیر کو انعام دینے کا کہہ کر فصیل پر لے گیا۔ جب مشیر فصیل پر پہنچا تو اس نے وزیر سے کہا، میری عقل اور دانش مجھے دکھا رہی ہے کہ تم مجھے اس فصیل سے دھکا دینے والے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی بادشاہ اہل علم کو اپنے دربار سے یوں رسوا کر کے نکالتا ہے تب اس کے تاج کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں۔ وزیر نے مشیر کو بات ختم کرنے سے پہلے ہی فصیل سے دھکا دے دیا اور واپس چلا گیا۔ ٹھیک 7 دن بعد بادشاہ کی سلطنت پر اس کے طاقتور پڑوسی ملک نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ دربار میں موجود تمام دانشوروں کو چن چن کر ختم کر چکا تھا جو ہمیشہ اسے اپنی ذہانت سے طاقتور پڑوسی سے جنگ سے بچا لیا کرتے تھے۔ اس نے خوشامدی اکٹھے کر رکھے تھے اور وہ اسے اس جنگ سے کیسے بچاتے۔ بادشاہ بری طرح جنگ ہارا اور جب پکڑا گیا تو پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اسے اسی فصیل پر کھڑا کر کے جہاں سے مشیر کو دھکا دیا تھا اسے نیچے دھکا دے دیا گیا اور وہ یوں بادشاہ اپنے انجام کو جا پہنچا۔ دوستوں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور مزیدار کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔